دن عطا فرمایا کہ اس نے لاکھوں انسانوں میں سے ہمیں چن لیا اور آج ہم خدا کے گھر میں حاضر ہیں. آج ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے معمول ہے. ہماری زبانوں پر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آؤ اس شکریہ میں ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اللہ ہوتی ہے تو ہوا. درد پیدا ہوتا ہے تو کوئی غم کی بات نہیں. اگر کسی مقام پر ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں. اگر زخم ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اگر اختلاف کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس میں امید ہونے کی کوئی بات نہیں. سنیے، اگر رات ہے تو اللہ نے چاند بھی تو پیدا کیا ہے. اگر رات ہے تو چاند کی چاندنی بھی تو ہے. اگر رات ہے تو ہمارے پاس لائٹ بھی تو ہے. اگر رات ہے تو ہم روشنی بھی تو رکھتے ہیں. اگر رات ہے تو رات کی اندھیری میں اللہ نے روشنی دی ہے اور روشنی میں دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی. رات اگر ہوتی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر ہمیں کہیں کانٹا اگر نظر آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کانٹے کی راہ کو چھوڑ کر ہم پھول کی راہ کیا ہے. اگر گلشن میں کانٹے ہیں تو پھول بھی تو ہے. سنو سنو، اگر درد ہے تو درد کے لیے مرہم بھی ہے. اگر زخم ہے تو زخم کے لیے علاج بھی ہے. اگر بیمار ہے اور بیماری ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر اور طبیب بھی ہے. کوئی آدمی بیماری سے گھبراتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے. اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر درد ہے تو اس پر مرہم رکھنا چاہیے. اگر زخم ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر اندھیرا ہے تو اللہ نے ہمیں اجالا دیا ہے. اور اگر اختلاف ہے، اگر سپریشن ہے، اگر اختلاف ہے، اگر لوگ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اے کالی کالی کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پاران کی چوٹی پہ چمکنے والے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہاں، جب آپ نے اسلام کو پیش کیا تھا تو اس وقت بھی بڑا اختلاف تھا. برادری میں اختلاف، کنبے میں اختلاف، مکے میں اختلاف، لوگوں میں اختلاف، مردوں میں اختلاف، اختلاف ہی اختلاف تھا. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے تو اختلاف پیدا ہو گیا. آپ آئے تو بھائی بھائی سے الگ ہو گیا. آپ آئے تو بہن بھائی سے الگ ہو گئی. آپ آئے تو بیٹا باپ سے جدا ہو گیا. آپ آئے تو قبیلے میں اختلاف، حسب میں اختلاف، نسب میں اختلاف. اختلاف کا نعرہ مکہ معظمہ کی بازی میں بلند ہوا. لیکن سلام ہو اے گنبد خضرا کے وکیل، اے آخری رسول، کہ آپ اختلاف کی بازیوں میں، سپریشن کی دنیا میں، ڈویژن کی دنیا میں آپ نے اتحاد کا نعرہ بلند کیا اور کہا اے نات کے پجاریوں، اے حبل کے پجاریوں، اے دنیا داروں، تم اختلاف کی بات کرتے ہو، میں تو تم سے اتحاد کی بات کر رہا ہوں. تم بدھ کی بات کرتے ہو، تم لات کی بات کرتے ہو، تم حبل کی بات کرتے ہو، تم عزا کی بات کرتے ہو. تم لاکھوں پجاریوں کی اور بتوں کی بات کرتے ہو، لیکن میں تم سے ایک خدا کی بات کر رہا ہوں. تم اپنے لیڈرشپ کی بات کرتے ہو، تم اپنے لیڈروں کی بات کرتے ہو، تم اپنے سرداروں کی بات کرتے ہو، لیکن میں تو تمہیں صداقت کا پیغام دے رہا ہوں. میں تو تمہیں رسالت پیش کر رہا ہوں. اور مجھے دیکھو،
مجھے جانو، مجھے سمجھو، اگر تم مجھے جان لو گے تو خدا کو جان لو گے، اگر تم مجھے مان لو گے تو خدا کو مان لو گے، اگر تم مجھ تک پہنچو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے، اگر تم میرے دامن پر متحد اور یونائٹڈ ہو جاؤ گے تو تم سارے کے سارے یونائٹڈ ہو گے۔ تمہاری یونٹی اور تمہاری یونٹی اور تمہارا جو پاور ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آؤ آؤ میرے ہاتھ پر اتفاق کر لو، آؤ آؤ مجھ پر اتفاق کر لو، آؤ آؤ مجھے مان لو۔ جب تم مجھے مان لو گے تو تم ایک ہو جاؤ گے اور نیک ہو جاؤ گے۔ جناب والا بات یہ کہ اختلاف، ہمیں اختلاف سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، ہم بازار میں ایک کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ایک کپڑے کے مقابلے میں ہمیں سینکڑوں کپڑا نظر آتا ہے۔ ہم گھبراتے نہیں ہیں کہ یہاں تو کپڑوں میں بڑا اختلاف ہے۔ ہم ویجیٹیبل لینے کے لیے جاتے ہیں، ویجیٹیبل مارکیٹ کے اندر بہت سی قسمیں اور مینی کائنڈ آف ویجیٹیبل، بہت سی قسمیں جو ویجیٹیبل کی ہے ویجیٹیبل مارکیٹ میں ہم کو نظر آتی ہے، لیکن ہم گھبراتے نہیں۔ ویجیٹیبل بہت ہے، کپڑا بہت ہے، شوز بہت ہے، ٹوپیاں بہت ہیں، مکانات بہت ہیں، مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں، مختلف اس کی قسمیں ہیں، لیکن ہم گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ جو اہل نظر ہوتا ہے وہ اپنی پسند کی چیز کو پہچان لیا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پتھر کون ہے، وہ جانتا ہے ہیرا کون ہے، وہ جانتا ہے کہ ڈائمنڈ کون ہے۔ وہ گولڈن میں اور پتھر میں اور پیتل میں فرق کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ پتھر ہے، کیونکہ وہ اہل نظر ہے۔ اہل نظر سے پتھر پتھر ہے، سونا سونا ہے، ہیرا ہیرا ہے، مٹی مٹی ہے۔ اہل نظر سے کوئی بچ کر جا نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ہم نے نظر والوں کے دامن کو تھاما ہے، ہم نے نظر والوں کی غلامی اختیار کی ہے، کیونکہ اگر ہم اہل نظر ہیں تو اگر ہم اہل نظر نہیں تو شہنشاہ بغداد تو اہل نظر ہے، اگر ہم اہل نظر نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اہل نظر ہیں، اگر ہم اہل نظر نہیں تو سلطان الہند خواجہ فرید نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اہل نظر ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ موٹر آپ ابھی ابھی نئی نئی موٹر آپ نے نکالی ہے، موٹر بڑی شاندار ہے، پلیٹ نمبر بھی اس کا آپ کو نیا نیا ملا ہے، اللہ کا آپ کو روڈ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیور بھی ہے۔ آپ یقین مانیے اگر ڈرائیور نہیں ہوگا موٹر چل نہیں سکتی۔ ابھی ابھی ٹویوٹا جاپان سے آئی ہے، جاپان سے آنے والی ٹویوٹا ابھی نئی نئی کار ہے، لیکن آپ اس کے اندر موجود ہیں، آپ کی فیملی اس کے اندر موجود ہے، آپ نے پیمنٹ کر لی ہے، آپ کے پاس پیٹرول موجود ہے، لیکن ڈرائیور چاہیے۔ ڈرائیور کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ اور ڈرائیور بھی کون ہو؟ جو راستے سے واقف ہو۔ ڈرائیور بھی کون ہو؟ اس کو معلوم ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے، منزل مقصود کیا ہے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ اگر ڈرائیور صحیح نہیں ہوگا گاڑی چل نہیں سکتی، اگر ڈرائیور ناواقف ہوگا ٹکرا جائے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت کے آسمان پر بہت سے ستارے، بہت سے اسٹار پیدا کر دیے، کھلا دیے گئے۔ ایک ایک ستارہ ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے، اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے، اے اختلاف کے کرنے والوں، اگر تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو، کسی بات میں تمہیں پریشانی ہو تو آ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، آؤ آؤ ان کے دامن کو تھام لو، آؤ آؤ ان تک پہنچ جاؤ۔ جب تم ان کے دامن کو تھام لو گے تو ان کو مان لو۔ وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ بہت اچھے ہیں، ہم بھی، میں بھی کہتا ہوں محمد الرسول اللہ بہت اچھے ہیں، کافر بھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ بہت اچھے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، دنیا کا ہر ریفارمر، دنیا کا ہر لیڈر، دنیا کا ہر انسٹرکٹر، دنیا کا ہر ایڈوائزر، دنیا کا ہر تھنکر اور دنیا کا ہر ریسرچر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ وہ لوگ نالج رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن ہم بلیور ہیں۔ بلیو کرنا چاہیے، جاننے میں اور بلیو کرنے میں بڑا فرق ہے۔ جاننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، ماننا کمال کی بات ہے۔ اے محمد عربی، ہم آپ کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ ماننا اور جاننا دونوں میں فرق ہے۔
میرے دوستوں جو جاننے والا ہوگا، جو ماننے والا ہوگا، حضور جو کچھ فرما دیں گے بالکل صحیح ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان سب آنکھوں پر، جو کچھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دین بن گیا۔ آؤ آؤ سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضور کے منہ سے جو نکلا وہ بات ہو کے رہی۔ یاد رکھو دین کیا ہے؟ جو کچھ محمد الرسول اللہ نے فرما دیا وہ دین ہے، جو کچھ کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام دین ہے، محمد الرسول اللہ کے ایکشن اور عمل اور حضور کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کا نام دین ہے۔ ایک صحابی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آنے جانے کا خرچ دیا ہے، بال بچوں کا خرچ آپ کے پاس ہے، تو پھر پوری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ صحابی عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ انہوں نے سوال کیا، حضور چپ رہے۔ حضور پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے؟ پھر صحابی حضور چپ رہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، حضور پھر چپ رہے اور عرض کیا کہ اے میرے صحابی، لو قلت نعم لوجبت الحج۔ ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تم جو پوچھ رہے ہو کہ ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ اگر میں ہاں کہہ دوں، ہاں اور نا کا نام شریعت ہے، حضور جو ہاں کہتے وہی جائز ہے، وہی حلال ہے، وہی صحیح ہے، اور جس کو حضور نہ کہتے وہی حرام ہے، وہی ناجائز ہے۔ سنو سنو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا، بڑا اختلاف ہے لوگوں میں، جہاں دیکھو کہ اختلاف، کوئی حسب کے نام پر، کوئی نسب کے نام پر، کوئی دین کے نام پر، کوئی قرآن کے نام پر، کوئی حدیث کے نام پر، بڑا اختلاف موجود ہے یا رسول اللہ، بڑا سیپریشن ہے، ڈویژن ہے ہماری سوسائٹی میں یا رسول اللہ۔ اب ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گائیڈنس میں، حضور نے گائیڈ جی، حضور نے سچائی کی راہ دی، ایک راستہ حضور نے ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، جوس یہودیوں نے جو برائیاں کی وہ ہماری قوم میں اور ہماری امت میں بھی وہ برائی ہوگی۔ سن لو، اللہ کا رسول مدینے طیبہ میں بیٹھا ہوا کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے ہم آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کے سامنے فیوچر بھی ہے، پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کو دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آنے والا جو زمانہ ہوگا، آنے والا جو دور ہوگا، آنے والا جو ٹائم ہوگا، اس میں اختلافات ہوں گے، اور میری امت جو یہودیوں میں جو عادت ہے وہ ساری عادتیں اس امت میں آئیں گی، معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ یہودی معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برائی کیا کرتا تھا۔ یہودی لوگ، فرمایا کہ وہ برائیاں اس قوم میں بھی آئیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کان کھول کر سن لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا دوست ماتم کر رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تمہارے اندر کیا کیا برائیاں آ رہی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں 72 فرقے ہوں گے، اور فرمایا کہ تم ڈیوائڈ ہو جاؤ گے فی امتی، میری امت میں، میری امت میں، غیروں کی بات میں، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ 73 ڈویژن ہوگی، اور 73 ڈویژن میں ارشاد فرمایا کہ سارے 72 ڈویژن کے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، بس ایک جماعت ایسی ہے جو جنت کی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جماعت کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت وہ ہے کہ جو میری راہ پر اور میرے صحابہ کے راہ پر چلے، جو میری راہ کو اختیار کر لے، صحابہ کی راہ کو اختیار کر لے، بس وہ جماعت نجات پانے والی ہے۔ اب کہہ سکتا
سکتا ہے کہ یہ ہم نجات پانے والے ہیں؟ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اسی جماعت سے تعلق ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ تم اس جماعت سے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو کہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ فرقہ یا وہ لوگ کون ہوں گے جو نجات پانے والے ہیں؟ تو فرمایا ہے الجماعت، وہ جماعت ہوگی. اور پھر فرمایا کہ وہ جماعت کیسی ہوگی؟ میجورٹی پر ہوگی. جی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، تم اس جماعت کی پیروی کرو جو سب سے بڑی جماعت ہے. اب میرے عزیزوں میرے دوستوں اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سب سے بڑی جماعت دنیا کے اندر کون ہے. آؤ امام اعظم کو ماننے والے کتنے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے کتنے ہیں؟ امام شافعی کو ماننے والے کتنے ہیں؟ امام مالک کو ماننے والے کتنے ہیں؟ ہاں ہاں شہنشاہ غوث پاک، شہنشاہ بغداد کے مرید کتنے ہیں؟ خواجہ خواجگان کے مرید کتنے ہیں؟ نظام الدین اولیاء کے مرید کتنے ہیں؟ شہنشاہ نقشبند کے مرید کتنے ہیں؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں چپے چپے پر کہیں تمہیں حنفی ملیں گے، کہیں مالکی ملیں گے، کہیں شافعی ملیں گے، کہیں مالکی ملیں گے، اور کہیں میرے دوستوں تمہیں قادری نظر آئے گا، کہیں چشتی نظر آئے گا، کہیں سہروردی نظر آئے گا، کہیں نقشبندی نظر آئے گا. تو میرے دوستوں جسے دیکھو گے اس کے ہاتھ میں کسی نہ کسی کا دامن ہوگا. آؤ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، آؤ پورب سے لے کر پچھم تک، اور شمال سے لے کر جنوب تک، اتر سے لے کر دکن تک، جہاں بھی چلے جاؤ گے وہیں تم دیکھو گے کہ کوئی نہ کوئی ہر آدمی محمد الرسول اللہ کے دین پر ہے اور محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ ہم جو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، آؤ آؤ ایک بزرگ کو بتا دو، کوئی ولی بتا دو سنی نہ ہو، کوئی ولی بتا دو جو اہل سنت و جماعت سے خالی ہو. قسم خدا کی اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، ارے رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں تم تلاش کرو گے تو کوئی ولی ایسا نظر نہیں آئے گا جو اہل سنت و جماعت سے خالی ہو. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہر ولی سنی ہے، ہر قطب سنی ہے، ہر غوث سنی ہے، ہر عالم محدث فقیہ جس پر دنیا اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے اور جس پر خدا کے بندے ایگری ہیں، وہ سارے کے سارے سنی ہیں اور ہم بھی سنی ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مسلک حق پر ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اور اس لیے نہیں کہ ہم ڈویژن ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہمارا چارٹر ہے، یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہمارا ایم ہے، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے. ہم دنیا کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے اور نہ دنیا ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے. ہمارا ظاہر باطن کے مطابق ہے اور باطن ظاہر کے مطابق ہے. اے خالق کائنات، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تمنا یہی ہے کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں اسی راستے پر رہیں جس راستے پر تیرے اچھے چلے، تیرے نیک چلے. میرے عزیزوں میرے دوستوں اگر آج کوئی اختلاف ہو تو ذرا پلٹ کر پیچھے دیکھو، یاد رکھو اختلاف اگر ہو پلٹ کر پیچھے دیکھو. آپ ہماری لائن کے اندر آج ہم 14ویں صدی میں، اور 14ویں صدی بھی اب ختم ہو رہی ہے، اب تو 15ویں صدی شروع ہونے والی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں 15ویں صدی شروع ہو رہی ہے اور 15ویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے زمانہ بدل رہا ہے، صدی بھی بدل رہی ہے. مسلمانوں تمہیں بھی بدل جانا ہے. تم اپنے ظاہر کو اپنے باطن کے مطابق کر لو. یاد رکھو ہر چیز دنیا کی بدل رہی ہے اور تمہیں بھی اپنے آپ کو دنیا سے بدل کر دین کی راہوں پر چلانا ہے، دیندار بن جانا ہے. عزیزوں اور دوستوں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر 14ویں صدی میں اختلاف ہے تو 13ویں صدی کو دیکھو. 13ویں صدی میں اگر کوئی بات آ رہی ہے تو 12ویں صدی کو دیکھو. میرے عزیزوں میرے دوستوں جو ٹرین ریل گاڑی اگر آگے کو چلے اور ایک ڈبہ اگر دوسرے ڈبے سے کٹ جائے وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا. خدا کا شکر ہے کہ ہم 14ویں صدی کے لوگوں نے 13ویں صدی کے بزرگوں کے دامن کو تھاما ہے. انہوں نے 12ویں صدی کو تھاما ہے، 12ویں نے 11ویں کو تھاما ہے، 11ویں نے 10ویں کو تھاما ہے، 10ویں نے 9ویں کو، 9ویں نے 8ویں کو، 8ویں نے 7ویں کو، 7ویں نے 6ویں کو، 6ویں نے 5ویں کو، 5ویں نے 4تھی کو، 4تھی نے 3ری کو، 3ری نے 2ری کو، اور 2ری نے محمد الرسول اللہ صدی کو اور صحابہ کی صدی کو شامل کیا ہے. ہمارا کنیکشن یہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہے. جس کا کنیکشن نہیں ہے ان کو غور کرنا چاہیے. ہمارا کنیکشن یہاں سے محمد الرسول اللہ تک ہے. ہم اہل حق ہیں اور ہم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں.
عزیز دوستوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے تھوڑا وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور اہل سنت و جماعت پر رکھے، اور اسی پر میرا آپ کا سب کا خاتمہ ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔